محمد SAW والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الله تعالى في المقام الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری شان سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں جو کل کائنات کے خالق مالک رازق اور قابض ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں وطن سے محبت کرنا وطن کی حفاظت کرنا وطن کے لیے بہترین سوچنا اور وطن میں دین اسلام کا کام کرنا دین اسلام کے نفاذ کے لیے اپنی کوشش کو بروئے کار لانا یہ ساری چیزیں دین اسلام کا حصہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا جس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں.
ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ملک پاکستان ہمارے پاس اللہ کی ایک رحمت ہے، ہمیں اس کی دل کی عطا گہرائیوں سے قدر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس حوالے سے ہمیں مثبت پہلو کو مد نظر رکھ کر ہر معاملے کے اندر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بلکہ محمد علی جناح کے تو الفاظ ہیں، ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، زمین کا ٹکڑا تو ہمارے پاس بر صغیر میں بھی موجود ہے، ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے جس پر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو نافذ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، بالخصوص اس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، مناقب، ان کی اسلام کے لیے خدمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی 5 خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر چاند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحیح بات ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خدمات ہیں صرف اگر ان کو سننے کی حد تک رکھیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں، بلکہ اصل فائدہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہمارا ایمان ان جیسا ایمان ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بہت ہی عظمت والا، بہت ہی رتبے والا، بہت ہی کمال والے۔ ہم نے صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ گزشتہ خطبات میں پڑھا۔ ہم اب مجموعی طور پر صحابہ کرام کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس خطبہ میں بھی اور اگلے 2-3 خطبات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہو جائے۔ میں نے آغاز میں آیت کریمہ پڑھی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سب سے پہلی خصوصیت، والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافروں کے بارے میں انتہائی سخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کافر آتا اور اگر وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کتابوں کے اندر احادیث لکھی ہوئی ہیں انہی کتابوں کے اندر فضائل صحابہ لکھے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام بڑی جرأت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے
بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مال کو تقسیم کر رہے تھے۔ ایک ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے درمیان عدل کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھ سے بڑا کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے ان الفاظ کو کہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دیتا، کیا وہ محمد اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نا انصافی کر سکتا ہے؟ انہی صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اس ظالم اور زندیق کا جو ظاہری طور پہ مسلمان تھا اور حقیقت کے اندر منافق تھا، جو ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا لیکن حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، صحابہ کرام میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو اس بدبخت کا میں سر تن سے جدا کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں عمر، لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والے شخص کا سر تن سے جدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں صحابہ کرام انتہائی سخت تھے۔ آپ جنگ بدر کو دیکھ لیں، آپ جنگ احد کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی فتوحات ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تھے، اس کی بعد کو فتوحات اور جنگوں کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر معاملے کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں کے معاملے میں کسی بھی معاملے کے اندر نرمی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت تھے۔ آج کچھ لوگ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بزدل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر لڑنے کی ہمت موجود نہیں تھی۔ انتہائی غلط ہے ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ، اور ان لوگوں کو جا کر بتا دیں کہ آپ جنگ بدر کو پڑھیں، آپ جنگ احد کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ کس انداز سے پیش کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی مال، اپنی جان اور اپنے سب کچھ کا قربانی جو ہے اسلام کے لیے پیش کر دی، اور اشداء علی الکفار کے مصداق صحیح والوں کے اندر صحابہ کرام تھے۔ محمد رسول والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام جہاں پہ کافروں کے ساتھ سخت تھے، جہاں پہ کافروں کی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے تھے، جہاں پہ اسلام کی بات آ جاتی صحابہ کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے، جہاں پہ اسلام کی بات آ جائے وہاں پہ اسلام کا ڈنکے کوئی بلند کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ صحابہ کرام کی ایک اہم صفت اور اہم خصوصیت رحماء بینہم تھا، آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ اگر تاریخ صحابہ کو پڑھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تھے تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی تاریخ کو رقم کر دیا، آج صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا اس جیسی تاریخ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں پیش کر سکا، اور مجھے یقین ہے کہ اس جیسی تاریخ پیش کر بھی نہیں ہم سکتے۔ رحماء بینہم، مہاجر صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر پہنچے تو انصار صحابہ نے اپنا گھر پیش کر دیا، انصار صحابہ نے اپنا جو ہے کاروبار آدھا پیش کر دیا، انصار صحابہ نے کہا ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر محبت اور الفت تھی، اور اس انداز کی الفت اور محبت تھی۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو فوری طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنا آپ مار کر، قرآن نے اس کا نقشہ اس انداز سے کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر اپنا نقصان بھی ہو جاتا تو رحماء بینہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین صف اول کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوئی ہے،
رحماء بینہم کی عملی تفسیر سنیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کر اس بات کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنی ازواج کے گھر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اگر کھانے کو کچھ گھر میں موجود ہے تو لے آؤ۔ صحابی رسول گئے، عائشہ کے گھر گئے، دیگر ازواج کے گھر گئے، لیکن کھانے کو کچھ بھی نہ ملا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا میرا صحابی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ رحماء بینہم، جب گھر کے اندر لے کر گئے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر سنیں اور اپنے دلوں کو بھی صاف کرے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اپنے اندر شامل ہمیں کرنا پڑے گا تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اگر ہم نے صرف صحابہ کرام کی سیرت کو سننا ہے، فضائل کو سننا ہے، مناقب کو سننا ہے تو اس کا قطعی طور پر فائدہ نہیں ہے۔ ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہمارے دلوں کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اپنے دوست کے، اپنے بھائی کے بڑے اچھے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر بات موجود بھی نہیں ہوتی، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ جس طرح ہماری ظاہری شکل و صورت ہے، جس طرح ہماری ظاہری گفتگو ہے، جس طرح ہم ظاہری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں پیٹھ پیچھے بھی ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر بڑے محب بنے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ہم جو ہے بڑے اس کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سچی بات ہے، ایسی بات بھی ہوتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کسی اور کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، بالکل حقیقی بات ہے۔ ہم کسی کی غیبت کسی اور کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جس کے سامنے ہم اس بندے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے بتا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے ہماری آپس کے اندر محبت۔ ہم جس سے غیبت کر رہے ہیں کیا پتہ وہی جا کر آگے بتا دے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے کہ ہم جس کے سامنے اس کی بدخوئی کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم اس کی بری باتوں کو بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جس کے ساتھ ہم وہ شیئر کر رہے ہیں وہی بندہ آگے اس کو بتا دیتا ہے۔ پھر کیا انسان کی عزت رہتی ہے، پھر انسان کا کیا وقار رہتا ہے کہ ظاہری طور پر میں نے اپنے چہرے پہ سنت رکھی ہوئی ہے، میں بڑا دیندار بنتا ہوں، میں 5 نمازیں جو ہے صف اول میں آ کے پڑھتا ہوں، میں جو ہے اقامت کے ساتھ آ کے نماز میں شامل ہوتا ہوں، جی میں نے عمرہ اور حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں اتنی گندی زبان کا استعمال کرتا ہوں، میں ظاہری بڑا اچھا بنتا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر میرے اندر یہ کچھ پایا جاتا ہے۔ پھر جب انسان کو پتہ چلتا ہے اس کی حقیقت کا، پھر انسان کی کیا عزت رہتی ہے۔ اور ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا، ایسے حج کا، ایسے عمرے کا قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے جب انسان ظاہری طور پر جو ہے اس طرح کا اور حقیقت کے اندر اس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے نیک اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ رحماء بینہم، جب وہ صحابی رسول گھر میں آئے، آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، بیویاں بھی اچھی تھی اس وقت کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پہلے تو عرض کی کیا میرے سر کے تاج، اس گھر کے بادشاہ، گھر کے اندر صرف اتنا کھانا موجود ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں گے، کہا بچوں کو سلا دو۔ رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے، کہا بچوں کو سلا دو، کیوں؟ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے گھر کے اندر مہمان آئے یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، ہم اپنے بچوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، ہم عزت کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کریں گے۔ پھر کہا کہ طریقہ ہوتا ہے نا جب ہمارے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کہا اتنا کھانا موجود ہے کہ صرف ایک بڑا شخص کھانا کھا سکتا ہے، کہا کہ تم اس طرح کرنا۔ دیکھیں کیسے رحماء بینہم ہے، صحابہ کرام کی زندگی کتنی انمول ہے۔ کہا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے یہ جو گھر کے اندر دیا جل رہا ہے اس کو نیچے گرا دینا اور اس کو بند کر دینا، میں صرف اپنے ہاتھوں کو ہلاتا رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا مہمان
کھانا کھا لے گا۔ اب دیکھیں یہ سارا معاملہ رات کو پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، وہ صحابی رسول اس مہمان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ نماز کے بعد وہ صحابی رسول جس نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑا، جس نے اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑا، جس نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنسانے لگے، مسکرانے لگے، دیکھ کر کہا کہ اے میرے صحابی رسول، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کر ہنس رہا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات ساتویں عرش پر بیٹھ کر تمہارے اس عمل کو دیکھ کر، تمہاری اس قربانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اثار کو پیش کرتے ہیں، وہ قربانی کو پیش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بے شک خود انہیں خسارہ پہنچتا ہو۔ یہ صحابہ کرام تھے، رحماء بینہم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ آپس میں بھائی بھائی تھے، رحماء بینہم، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ آپس میں بھائی بھائی تھے، رحماء بینہم۔ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ رحماء بینہم ہے۔ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، گواہ جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارے، یہ رحماء بینہم ہے۔ اپنی جان، اپنے مال کا نذرانہ اپنے بھائیوں کے لیے پیش کریں۔ یہی ہمیں درس ملتا ہے صحابہ کرام کی سیرت سے کہ ہم نے دلوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دل کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ظاہری عزت کو حاصل کرنے کے لیے، ظاہری جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مجھے یہ حدیث انتہائی پسند ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر مہینے کے اندر اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کب کس کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، کہا جنتی ہے، کہا جنتی ہے، کہا جنتی ہے، 3 دن فرمایا۔ ایک صحابی رسول گھر گئے، پوچھا کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا ایک ہی عمل کرتا ہوں، رات کو اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے سوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی کہ اس صحابی رسول کو جنت کی ضمانت آپ جو ہے وہ دے دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے۔ ہمارا بھی جو ہے اسی طرح کا نظریہ ہونا چاہیے، ہماری بھی سوچ اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ ہماری جو ہے وہ رحماء بینہم جو ہے کافروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رحماء بینہم جو ہے ہماری اپنے بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو مسلمان سارے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ شام کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر ہمارے مسلم خون کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ اس وقت جو ہے ہم جو ہے چپ کر جائیں گے، چپ سا لے لیں گے ہم، اور کہیں گے کہ اوپر بڑا جو ہے جابر حکمران بیٹھا ہوا ہے جو ہماری کسی بات کو سننے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے۔ کم از کم اپنے زبان کے ساتھ تو اس کا جو ہے اظہار کریں، کم از کم جو ہے اپنے دل کے اندر تو ایسے لوگوں کو برا جانے۔ یہی اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تیسری خصوصیت صحابہ کرام کی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام نماز پڑھنے والے تھے، صحابہ کرام سجدہ ریز ہونے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 5 نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جتنی بھی مشکلات آ جاتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کو نہیں تھے چھوڑا کرتے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جسم کے اندر تیر بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ یہی اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ میں ابھی نماز کو شروع کرتا ہوں، یعنی کہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کو ادا کیا کرتے تھے کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں گا، تم اس تیر کو نکال کے باہر رکھ لینا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے صحت بھی عطا فرمائیں گے اور مجھے سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ تراہم
رکعا سجدا، صحابہ کرام رکوع اور سجود، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے مصداق تھے۔ بلکہ میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے بندے کو منافق تصور کیا کرتے تھے۔ ذرا بات کو توجہ سے سنیں، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر، دلوں کے دروازوں کو کھول کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے بندے کو منافق تصور کیا کرتے تھے جو نماز پنجگانہ کو ادا نہیں تھا کیا کرتا۔ بڑا میں کہتا ہوں، میں بڑا مخلص ہوں آپ کے ساتھ، اگر میں نماز ادا نہیں کرتا تو میں منافق کی صف میں شامل ہوں۔ اگر میں نماز پنجگانہ کو ادا نہیں کرتا تو میں بے شک جتنے مرضی دعوے کرتا رہوں کہ میں اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، میں اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، میں اسلام کے لیے اپنی شان اور آن کو قربان کر دوں گا، بھائی میں حقیقت کے اندر منافق ہوں، میں اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ اسلام کے ساتھ انسان اسی وقت مخلص ہوتا ہے جب انسان اسلام کی بنیاد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ جب میں نماز کو نہیں ادا کروں گا تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں گا؟ جب میں نماز کو ادا نہیں کروں گا تو مجھے حج بیت اللہ کی استطاعت کیسے توفیق ہوگی؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراہم رکعا سجدا، وہ اپنی زندگی کو انہوں نے اسی طرح گزارا ہے کہ نماز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ فرمان اقدس سنا تھا کہ جان بوجھ کر جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مجبوری انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، انسان جو ہے بس اوقات کسی سفر پہ جا سکتا ہے، یہ ساری عذر ہیں، اور عذر کے حوالے سے بھی شریعت اسلامیہ نے جو ہے ہماری تربیت کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر میں جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہوں تو میں صحیح معنوں میں اسلام والا نہیں ہوں۔ اسلام والا انسان صحیح معنوں میں اسی طرح ہو سکتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہی اسلام کا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یا تک، تمام صحابہ کرام جہاں جہاں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔